ریت کا تپتا ہوا میدان، سامنے 9 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف صرف حق پر کھڑا ہوا ایک خاندان۔ یہ وہ چاہتے تو یزید کی بیعت کر لیتے، لیکن پھر تاریخ میں حق کا نام مٹ جاتا۔ 61 ہجری صحرا کربلا میں ایک چھوٹا سا قافلہ، صرف 72 جانثار اور سامنے 9 لاکھ کا فوجی لشکر۔ ایک طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حیرت، دوسری طرف یزید کی ظالم سلطنت۔ وہ دن آیا جب آسمان رو پڑا، فرشتے حیران رہ گئے، اور تاریخ نے دیکھا کہ حق کے لیے ایک شخص کتنے بڑے لشکر کا سامنا کر رہا ہے۔ پیاس کی شدت سے بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ پانی کی ایک بوند کے لیے حضرت عباس نے اپنی جان دے دی۔ لیکن کربلا کا سبق یہ نہیں کہ وہ ہار گئے، بلکہ یہ ہے کہ ظلم کبھی جیت نہیں سکتا۔ آج بھی جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں تو دل پکار اٹھتا ہے، یا حسین۔ مدینے سے نکلا ایک قافلہ۔ کوفے والوں نے خط لکھ کر کہا، آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب کربلا پہنچے تو تنہا 72 جانثار، اہل بیت، اہل خانہ مقدس، ہستیاں، معصوم بچے، اور چاروں طرف دشمنوں کا لشکر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا؟ وہ دن جس نے اسلام کو زندہ رکھا اور ہمیں سکھایا کہ بیعت ظلم کبھی نہیں کی جاتی۔ کربلا کی صحرا جہاں آج بھی ہوا لہو کی آتی ہے، جہاں ریت کے ہر ذریعے پر شہادت کی داستان لکھی ہوئی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری، وہ دن جب حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہوا، جب ایک چھوٹا سا لشکر 9 لاکھ دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ انسانیت کی آخری پکار تھی۔ یہ وہ قربانیاں تھی جس نے یزید کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے للکار دیا۔ تصور کیجئے تپتی ہوئی صحرا میں، جہاں سورج آگ برس رہا تھا، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوا، وہاں امام حسین علیہ السلام اپنی 72 جانثار ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں کی تعداد 9 لاکھ۔ عمر بن سعد کی قیادت میں شمر دل جوشن، ہرملہ اور ان کے ساتھیوں کی بھیڑ جو خون کی پیاسی تھی۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں یہ راستہ چنا اور ہم مرنے سے ڈرتے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری کائنات نے سانس روک لی تھی۔ جب فرشتوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، ایک نواسہ رسول کس طرح ظلم کے سامنے جھکتا نہیں۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے مدینے سے، جب یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب کوئن کے لوگوں نے خط بھیجا کہ آؤ حسین، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچا، پھر کربلا کا راستہ لیا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچا، جہاں انہوں نے زمین خریدی اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید ہوں گے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، علی اصغر کی ماں رو رہی تھی، لیکن امام حسین نے صبر کیا۔ 9 محرم کی رات، شب عاشور، امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، رات کے اندھیرے میں کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ لیکن کوئی نہ گیا۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن سجا، ظہیر بن کین، حرب بن یزید رئی، جو دشمن کی فوج سے نکل کر امام کے پاس آ گیا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ وہ رات تھی جہاں 72 جانیدار نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ حق کے لیے مر مٹیں گے۔ پھر آیا 10 محرم کا دن۔ عاشور کی صبح نماز پڑھ کے امام نے لشکر کو ترتیب دی۔ دشمنوں نے پہلا تیر چلایا، جنگ شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے امام کے ساتھی میدان میں اترے۔ پہلے مسلم بن سجا شہید ہوئے، پھر حبیب بن مظاہر، جنہوں نے بچپن سے امام علی علیہ السلام کا ساتھ کیا تھا، حرب بن زید جو پہلے دشمن تھا، اب امام کا سپاہی بن کر لڑا اور شہید ہو گئے۔ ظہیر بن کین، نافع بن لال، سعید بن عبداللہ حنفی، سب نے ایک ایک کر کے دشمن کو للکارا۔ عبد الرحمن بن عبد رب اور باقی سب ہر ایک نے اپنی جان قربان کی، کوئی بھائی بھائی کے لیے، کوئی باپ بیٹے کے لیے، کوئی خاندان کے لیے لڑتا رہا۔ اب بھائی غازی عباس علیہ السلام کی واقعے کی طرف۔ امام کا بھائی علمدار کربلا حضرت عباس بن علی علیہ السلام، جب خیموں میں پیاس نے بچوں کا بے حال کر دیا تھا تو حضرت عباس نے امام حسین سے اجازت مانگی۔ امام حسین فرمایا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو،
تمہارے بغیر میرا لشکر کیا رہے گا؟ مگر بچوں کی پیاس کو آہو کو دیکھ کر دل بھر آیا اور انہوں نے بھاری دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ امام حسین نے انہیں صرف پانی لانے کا حکم دیا، لڑنے سے گریز کرنے کی تلقین کی، مگر حضرت عباس نے مشک اٹھائی، علم اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف چل پڑے۔ غازی عباس کو دیکھ کر 9 لاکھ دشمن بھی چھپ گئے تھے۔ غازی عباس فرات کے کنارے پہنچ کر انہوں نے مشک بھری اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، مگر جب یاد آیا کہ مولا حسین اور اہل حرم پیاسے ہیں تو پانی پینے سے انکار کر دیا اور مشک کو اٹھا کر واپس چل پڑے۔ واپسی پر دشمنوں نے غازی عباس کو گھیر لیا، تیر کی بارش کی۔ پہلا تیر مشک پر لگا جس سے پانی بہنے لگا۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ رکے نہیں۔ دوسرا تیر ان کی دائیں آنکھ مبارک میں لگا۔ تیسرا تیر غازی عباس کے سینے میں لگا۔ اسی دوران ایک لائی نے تلوار سے دایاں بازو کٹا، پھر بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشک کو دانتوں میں دبایا، علم کو سینے سے لگایا اور زخموں سے چور جسم کے باوجود خیموں کی طرف بڑھا، مگر دشمنوں نے مزید حملے کیے۔ ایک کر سر پر پڑا اور گھوڑے سے گر پڑے۔ آخری لمحے میں جب غازی عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، جسم زخموں سے چور، سانسیں ٹوٹی ہوئی تھی، لبوں پر ایک صدا ابھری، نہایت کمزور مگر دل کو چیر دینے والی: بھائی اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑ۔ یہ حضرت عباس کی زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا جب انہوں نے امام حسین کو بھائی کہہ کر پکارا۔ عام طور پر مولا یا عبداللہ کہتے تھے۔ امام حسین جب یہ پکار سن کر بھائی کے پاس پہنچے تو منظر دیکھ کر امام حسین کا دل ٹوٹ گیا۔ امام حسین نے کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میری طاقت ختم ہو گئی، میری امید ٹوٹ گئی اور میرے دشمن مجھ پر ہنسیں گے۔ امام حسین نے غازی عباس کا سر اپنے دامن میں لیا، ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا، غازی عباس کی زیارت کی۔ غازی عباس نے کہا، بھائی حسین میں تمہارے لیے پانی نہ لا سکا اور شہید ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کربلا کا آسمان رو پڑا۔ حضرت عباس نے آخری وصیت کی کہ مجھے خیموں میں نہ لے جائیں۔ سکینہ سے شرم آتی ہے اور پانی کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ پھر علی اکبر علیہ السلام کا وقت آیا۔ امام حسین کے 18 سال کے بیٹے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھے، جب حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جنگ کے لیے نکلے تو انہوں نے شیر کی طرح حملہ کیا۔ پہلے حملے میں 120 دشمنوں کو قتل کر دیا، لیکن پیاس کی شدت نے علی اکبر کو کمزور کر دیا۔ وہ امام حسین کے پاس واپس آئے اور عرض کی، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، تھوڑا پانی دے دیں تاکہ دوبارہ دشمنوں کا مقابلہ کر پاؤں۔ امام حسین نے روتے ہوئے ان کی زبان میں اپنی زبان رکھی، انگیٹھی دی اور پھر فرمایا، بیٹا جد امجد کا حوض کوثر سے سیراب ہونے والا ہے۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے اور حملہ کیا اور مزید 80 سے زیادہ، بعض روایات میں 200 تک کوفیوں کو جہنم واصل کیا۔ علی اکبر کی شجاعت دیکھ کر دشمن حیران رہ گئے اور کہا کہ یہ علی کا نواسہ ہے۔ آخری لمحات میں حسین بن نمر نے علی اکبر کے سینے مبارک میں پرچی نیزہ داغ دیا جو جگر تک پست ہو گیا۔ برچی کا پھل جگر میں اتنا گہرا اتر گیا، جب امام حسین اسے نکالا تو علی اکبر کا جگر بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ تڑپ اٹھے اور فریاد کی، بابا مجھے حوض کوثر مل گیا۔ پھر جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام نے کہا، اللہ تیرے قاتلوں کو ذلیل کرے۔ اب سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ: علی اصغر علیہ السلام، امام کے 6 ماہ کے بیٹے جو گود میں تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ امام نے انہیں اٹھایا، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اگر تم میں انسانیت باقی ہے تو اس بچے کو پانی دے دیں۔ تو حرملہ بن کال اسدی یا بعض روایت میں بنی اسد کا ایک شخص نے ایک خاص قسم کا 3 شاخوں والا تیر چلایا۔ یہ تیر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں لگا، ان کی شہادت کا باعث بنا اور امام حسین علیہ السلام کے بازو یا پہلو میں پست ہو گئے۔ یہ تیر جنگ یا شکار میں بڑے جانوروں جیسے گھوڑے یا ہرن کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والا بھاری اور تیز 3 پروں والا 3 پرونگ، جسے عربی میں بعض روایت میں شاشوبہ یا اسی جسی قسم کا بتایا جاتا ہے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے، تمام 72 شہداء شہید ہو چکے تھے۔ امام نے خیموں کو دیکھا، زینب علیہ السلام کو، بچوں کو، پھر میدان میں اترے
دشمنوں نے گھیر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عصر کی نماز کے وقت ہوئی، یعنی عصر کا وقت کے دوران یا اس کے قریب۔ تاریخی روایت کے مطابق عاشور کے دن 10 محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز صلاح الخوف کی صورت میں اپنے باقی اصحاب کے ساتھ ادا فرمائی۔ اس کے بعد جنگ جاری رہی اور شہادت کا وقت عصر کے قریب آیا۔ کئی روایات میں یہ واضح ہے کہ عصر کی اذان کے وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا۔ تیر، نیزے، تلواریں سب نے امام حسین پر وار کیا۔ آخر کار شمر دل جوشے نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور کربلا کی صحرا لہو سے سرخ ہو گئی۔